الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال أيضا إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب التوابين وإن الله يحب المحسنين. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، گفتگو نجاست و طہارت کے باب میں چل رہی تھی اور اسی سلسلے میں آئے قرآنی بھی ارشاد فرمائی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم لوگوں پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، خون کو حرام کیا گیا ہے اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا. دوسری طرف ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں، جو نیکی کے ساتھ توبہ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں. چنانچہ ہمیں مقام عمل میں یہی چیز کام آنے والی ہے کہ انسان پاکیزہ اور نیکی کی زندگی گزارے. ارشاد آپ نے ملاحظہ فرمایا، چنانچہ ہماری گفتگو نجاست کے باب میں خون، مردار اور منی کے سلسلے میں چل رہی تھی اور اس میں آپ کے سامنے شریعت کا ایک قانون بتایا کہ ان تین نجاست کے سلسلے میں حیوانات کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ایک وہ حیوان کہ جن کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے اور دوسرا وہ حیوان جس کا خون اچھل کر کے ذبح کرتے وقت نہیں نکلا کرتا، خون جہندہ نہیں ہے. جن حیوانات کا خون جہندہ نہیں ہے ان کا مردار بھی پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے اور اس کی منی بھی پاک ہے. اور جن کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے چاہے حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا مردار نجس ہے، ان کا خون نجس ہے، ان کی منی نجس ہے. یہ اصول جو ہے شریعت نے دیا حیوانات کے لحاظ سے. آئیے آج اسی کے ذیل میں تین مسئلے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. ایک وہ مسئلہ کہ جب انسان کو چوٹ لگ جائے اور چوٹ لگنے کے نتیجے میں خون انسان کی چمڑی پر جم جاتا ہے تو اس سلسلے میں پہلا مسئلہ آیا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے مردار کے سلسلے میں ہے کہ کون سے مردار وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے مردار مان کے نجس قرار دیا ہے اور کون سے مردار وہ ہیں کہ جن کو پاک مانا ہے، حالانکہ وہ بھی حیوانات کی قسموں میں سے ہے. اور کون
سے مردار وہ ہے کہ وہ عین النجاسات میں سے، اس لیے اس کے پاک ہونے کو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، حتیٰ ان کے بال، ناخن اور جو ہے یہ تھوک وغیرہ بھی نجس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ دوسرا مسئلہ مردار کے سلسلے میں آئے گا، اور عرض کیا کہ دو اصول، وہ کہ جس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے وہ مردار بھی نجس ہے، خون بھی نجس ہے، اور جو ہے منی بھی نجس ہے۔ جو خون اچھل کر کے نہیں نکلتا، یہ تینوں نجاستیں وہ پاک مانی جائیں گی۔ اور تیسری بات کہ کسی مردار اور نجس حیوان میں اس کے جسم میں انڈا ہو تو اس انڈے کو پاک مانیں گے یا نہیں؟ یہ تین مسئلے آئیں گے۔ پہلا مسئلہ جو ہے چوٹ لگنے والا مسئلہ، انسان کو اعضاء وضو میں سے کہیں پر چوٹ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں زخم ہو گیا ہے، اور زخم کے نتیجے کے اندر اب آپ کو پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ چمڑی پھٹ کر خون آیا ہے باہر یا نہیں۔ اگر چمڑی پھٹ گئی ہے اور خون باہر آیا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اگر چمڑی پھٹی نہیں ہے، خون جو چمڑی کے نیچے جم گیا ہے اور چمڑی اپنی جگہ پر بالکل صحیح سالم ہے، خون چمڑی کے اندر سے نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جمع ہوا خون ہے، تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہی کہ خون جمع ہوا، چمڑی پھٹی نہیں، تو اس وقت آپ اسی کے اوپر سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، تیمم بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اندر کا خون آپ کے وضو، غسل اور تیمم میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اسی کے اوپر سے آپ وضو کر لیجئے، آپ کا وہ خون آپ کے کسی وضو، غسل و تیمم و طہارت میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس لیے اس جمع ہوئے خون کی تو کوئی پرواہ نہ کریں، چاہے وہ خون وضو کے اعضاء پر جمع ہوا ہو، چاہے مسح کے اعضاء پر جمع ہوا ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اسی لگے ہوئے خون کو جو چمڑی کے نیچے ہے اس کے اوپر ہی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر چمڑی پھٹ جائے اور خون باہر آئے، یہ ہے مسئلہ۔ خون اگر باہر آ جائے اور اس کے بعد اس کی پپڑی جم جاتی ہے، ایک سخت لیئر جم جاتی ہے، تو وہ چونکہ خون ہے اس لیے اسی کے اوپر وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خون بذات خود نجس ہے، انسان کا خون نجس ہوتا ہے، نجس چیز کے اوپر وضو کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، چاہے جو ہے ذرے کے برابر ہی خون ہو پھر بھی اس کے اوپر سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب نہیں کیا جا سکتا تو کیا کریں؟ اس کے اندر دو صورتیں ہوں گی، یا اس خون کو کسی طریقے سے صاف کرنا ممکن ہے یا اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر صاف کرنا ممکن ہے، مثلا جو آپ تھوڑا سا گھس کر کے اس خون کو نکال سکتے ہیں، یا خون نکل رہا ہے اس کو جو ہے پانی میں رکھ کر کے تھوڑی دیر جو ہے پانی میں رکھنے کے بعد وہ خون بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے وضو کر لے، چاہے وضو کرنے کے بعد دوبارہ خون نکل آئے، لیکن جب وضو کا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اس وقت بالکل وہ جگہ پاک ہو گئی تھی، تو اس کو صاف کرنا واجب ہے، اور واجب ہے کہ اس کو صاف کرنے کے بعد، اس کو پاک کرنے کے بعد پھر ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے۔ اس سے پہلے اس کے اوپر خون کی جمی ہوئی پپڑی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ پپڑی جو جم جاتی ہے وہ خون کی پپڑی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اندر سے سفید رنگ کا ایک مادہ نکلا کرتا ہے یا پیلے رنگ کا ایک مادہ نکلتا ہے، اس کی وجہ سے پپڑی جم جایا کرتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے پپڑی جم گئی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے،
کیونکہ وہ خون نہیں، نجس نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خون ہو تو وہ نجس ہے اور اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے وضو غسل کے اندر۔ اس کے لیے پھر ایک الگ طریقہ ہے جو بعد میں ابھی آ رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ صاف کرنا خون کا ممکن ہوگا تو اس کو خرچ کر، اس کو پانی ڈال کر، اس کو جو ہے کسی طریقے سے رگڑ کر صاف کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا جائے اور وضو کیا جائے۔ لیکن اگر خون کی پپڑی اس طرح جم گئی ہے کہ اس کو اکھاڑنا ممکن نہیں ہے، اگر اکھاڑنے جاتے ہیں تو پھر اتنا خون شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو صاف کرنا، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی مثلا، یا کسی بھی وجہ سے یا اتنی تکلیف ہے کہ جس کو ہٹانا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت اس پپڑی کی جگہ پر آپ کو پھر کیا کرنا کہ جس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ آقا خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو تیمم بھی کرنا ہے اور اس جگہ پر پاک مباح کپڑا رکھ کر کے اس کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیریں، جس کو وضو جبیرہ بھی کہتے ہیں۔ وضو جبیرہ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ اگر صاف کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر میں نے کہا دونوں انجام، اور یہ دونوں انجام دینے والا وظیفہ ایسا ہے کہ سارے مراجع کہتے ہیں کہ اس طریقے سے انجام دینا بہتر ہے۔ جہاں بھی آپ کو شک ہو کہ یہاں پر جبیرہ وضو کرنا ہے، تیمم کر رہا ہے، تو یہ دونوں وظیفے پر انجام دیں، تیمم بھی کریں، وضو جبیرہ بھی کریں۔ لیکن آغائے خوئی کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ اچھا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ آغائے خوئی کہتے ہیں خالی تیمم کریں تو تیمم بھی کافی ہے، تیمم سے بھی کام چل سکتا ہے، خالی پاک کپڑا رکھیں وہ وضو جبیرہ میں اور اس کے بعد وضو کریں تو اچھا تو ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جو ہے اگر اعضاء وضو کے اندر وہ خون نہیں جمع ہوا ہے بلکہ کہیں اور جگہ پر، نہیں تیمم کی جگہ پر جو ہے وہ جمع ہوا خون نہیں ہے تو تیمم کریں، تیمم ہی کافی ہے۔ لیکن اگر جو ہے خون جمع ہوا تیمم کی جگہ پر ہی، تیمم کی جگہ پر اگر جو ہے خون جمع ہوا ہے تو تیمم بھی کریں، وضو بھی کریں۔ ان آخوئی کے دو وظیفے ہو گئے۔ ایک وظیفہ یہ ہے کہ اعضاء تیمم پر خون جمع ہوا ہے تو وضو اور تیمم دونوں انجام دینا، اور اگر جو ہے اعضاء تیمم پر وضو نہیں ہے، وہ زخم نہیں ہے، خون نہیں ہے، تو خالی تیمم سے بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وضو اور تیمم دونوں کو انجام دینا بہتر ہوا کرتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ آغائے خوئی یہ کہتے ہیں کہ تیمم اور وضو جبیرہ اس وقت کرنا ہے جب تیمم کے اعضاء میں سے کہیں پر خون جمع ہوا، ورنہ خالی تیمم سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا مسئلہ اس وقت جب خون صاف کرنا ممکن نہیں ہے یا خون کا روکنا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسی صورت کے اندر آپ کو کیا وظیفہ انجام دینا ہے۔ آئیے دوسرا مسئلہ ملاحظہ فرمائیں گے، مردار کا مسئلہ۔ مردار عام طور پر 4 چیزوں سے حیوان بن جایا کرتا ہے، اور حیوان جب مردار ہو جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اس سے غسل مس میت واجب نہیں ہوا کرتا، صرف غسل مس میت انسان میں واجب ہوا کرتا، لیکن بہرحال وہ نجس ہے۔ اگر کوئی گیلا ہاتھ اس پر لگ جائے تو انسان کا گیلا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، اگر مردار حیوانات کا ہو یا کسی انسان کا ہو۔ انسان میں 2 وظیفے ہوں گے، اس جگہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے اور غسل مس میت بھی انجام دینا ضروری ہے۔ باقی حیوانات میں خالی اس جگہ کو پاک کرنا پڑے گا۔ آئیے
وہ 4 مورد عام طور پر پیش آتے ہیں جس میں حیوان مردار ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا انسان، پہلا مورد کہ قدرتی طور پر حیوان کی موت آ جائے۔ نمبر 2، اس حیوان کو کوئی قتل کر دے۔ نمبر 3، حیوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کا انتقال ہو جائے۔ اور نمبر 4، غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی مردار کہلائے۔ کوئی شرعی طریقے سے وہ اپنے لحاظ سے ذبح کرے لیکن غلط ذبح کرے تو وہ بھی مردار ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر 4 طریقے ہیں جہاں پر جو ہے مردار ہو جایا کرتا ہے حیوان۔ انسان کا مردہ تو مردہ ہے، چاہے اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کرے تو پھر بھی مردار میں شمار ہوگا۔ باقی اگر حیوانات کو آپ شرعی طریقے سے ذبح کریں گے تو پاک ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ 4 وہ طریقے تھے کہ جس سے حیوان کا مردار وجود میں آتا ہے۔ جب حیوان مردار ہو جائے تو اس سے گیلی چیز لگنے کے نتیجے میں وہ حیوان کے نجس ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ اعضاء بھی نجس ہوں گے جو حیوان سے گیلا ہٹ کے ساتھ لگ جائے۔ مثلا ایک بکری تھی جو حلال گوشت ہے، حوض میں ڈوب کے مر گئی۔ اب حوض میں جو ڈوب کے مری تو بکری حلال گوشت جانور ہے، لیکن چونکہ اس کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلا کرتا ہے اس لیے مردار کہلائے گی اور نجس، بکری ہونے کے باوجود نجس ہو گئی کیونکہ وہ حوض میں ڈوب کر کے اتفاقی طور پر مر گئی اور اس کے نتیجے میں گیلا پنا اس بکری میں ہے۔ اب وہ گیلی بکری کو نکالے گا تو انسان کا بدن اس گیلے بکری کے نکالنے کے نتیجے میں نجس ہو جائے گا۔ یہ نہیں سوچے گا بکری جو حلال گوشت ہے تو جو ہے نجاست نہیں ہوگی، نہیں، بکری کی وجہ سے بھی نجاست ہوگی۔ اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ بکری جو ہے وہ حوض میں ڈوب کے مرے یا بلی جو ہے حوض میں ڈوب کے مرے یا چوہا جو ہے حوض میں ڈوب کے مرے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ڈوب کر مرنے کے نتیجے طبیعی اور قدرتی موت کے نتیجے میں حرام نہیں، نجس ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں مردار نجس کہلایا جائے گا۔ ہاں، جس طرح بکری نجس ہے اس کے باقی اعضاء بھی نجس ہو جائیں گے، مثلا چربی، گوشت، رگیں اور گھٹلیاں اور ٹانسلز اور غدود، یہ جو چیزیں جس میں جان ہوا کرتی ہے، زندگی ہوا کرتی ہے، چمڑی، یہ سب نجس ہو جائے گی۔ لیکن بکری کے کچھ اجزاء وہ ہیں جس میں زندگی نہیں ہوا کرتی، مردار کے وہ اجزاء جس میں زندگی نہیں ہوا کرتی وہ پاک شمار کیے جائیں گے، جیسے بکری کے بال، سینگ، ناخن، پنجے، خور، ہڈی، دانت، یہ جو مردار کی چیزیں ہیں تو اس کی یہ چیزیں استثناءً نجس نہیں سمجھی جاتی اگرچہ کہ مردار ہو گیا ہے جانور۔ کیا مردار ہونے والا جانور حلال گوشت ہو جیسے بکری یا حرام گوشت ہو جیسے بلی، بلی کے پنجے، بلی کے دانت، بلی کے ناخن، بلی کے جو ہے اس قسم کی چیزیں، جس بلی کے بال جیسے جس میں جان نہیں ہوا کرتی، وہ پاک رہیں گی اگرچہ کہ وہ مردار جانور ہے، لیکن پھر بھی مردار ہونے کے بعد جس میں زندگی نہیں ہوا کرتی وہ چیزیں پاک ہوا کرتی ہیں، سوائے اس کے کہ جو عین نجس جانور ہے جیسے کتا، سور اور کافر، یہ 3 جانور جو عین نجس جانور ہے، اس کی تو ہر چیز نجس ہے، تھوک بھی نجس ہے، بال بھی نجس ہے، سب کچھ نجس ہے۔
اس کو چھوڑ کر باقی اور جانور، ان 3 حیوانات جو عین نجس ہے اس کو چھوڑ کر باقی تمام حیوانات میں یہی اصول رہے گا کہ اس کے بدن کا وہ حصہ جس میں زندگی ہوتی ہے وہ نجس ہے، اور وہ اجزاء کی جس میں زندگی نہیں ہوا کرتی ہے وہ پاک رہیں گے۔ آپ نے یہ اصول حیوانات میں ملاحظہ کیا، لیکن یہ ان حیوانات کی بات ہے کہ جن کے اندر خون اچھل کر کے نکلتا ہے، بکری ہے، بلی ہے، چوہا، اس میں یہ اصول کار فرما ہو۔ لیکن وہ حیوانات کہ جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے ان کا مردار پاک ہے۔ سانپ، چھپکلی اور کان کھجورا، بچھو، مکھی، کھٹمل، مچھر، مگرمچھ، چھوٹے بڑے جانور میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا اس کا مردار پاک ہے، چاہے وہ شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا ہے پھر بھی اس کا مردار پاک کہلاتا ہے۔ اس لیے مردار نجس ہونے کا اصول صرف انہی حیوانات میں چلتا جن کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلا کرتا ہے، ہر حیوانات میں قانون نہیں چلتا۔ جن کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ان کا مردار بھی پاک ہے۔ تیسرا مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو مردار نجس جانور ہے اس کے انڈے کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس کے انڈے میں دیکھا جائے کہ وہ اس حیوان کا جوز ہے انڈا یا حیوان کا جوز نہیں ہے انڈا۔ اگر حیوان کا جوز ہے تو نجس ہے، حیوان کا جوز انڈا نہیں ہے تو وہ انڈا پاک کہلائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ انڈا حیوان کا جوز ہے یا انڈا حیوان کا جوز نہیں؟ کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ دیکھا جائے کہ انڈے کا اوپر کا چھلکا سخت ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر وہ انڈے کا چھلکا اوپر کا سخت ہو گیا تو اس کا مطلب وہ حیوان کا حصہ نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو نکال کر دھو کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ انڈا بذات خود پاک ہے، اگرچہ کہ مردار سے ٹچ ہو کر مس ہو کر کے آ رہا ہے اس کے اوپر ہی حصے کو پاک کر لیا جائے، انڈا پاک کہلائے گا۔ چاہے یہ انڈا حلال گوشت کا انڈا ہو چاہے حرام گوشت کا انڈا ہو۔ حلال گوشت جیسے مرغی کا انڈا ہے، مرغی مر گئی لیکن اس کا انڈا جو نکلا چھلکے والا انڈا نکلا تو بالکل پاک انڈا ہے، اس کو تل کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے نکالیں گے تو اس کے اندر جو اوپر کی نجاست ہے دھو لیں گے، پھر انڈے کو توڑ کے کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی پاک ہے اور کھانے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر حرام گوشت ہے اور اس کا انڈا نکالا ہے تو انڈا پاک ہے، کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ جو حیوان خود کھانے کی اجازت نہیں، اس کے انڈے کے کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے مگرمچھ کا انڈا، مگرمچھ مر گیا لیکن مگرمچھ جو ہے اس کی مثال اس کو اس لیے رہنے دیتے ہیں کہ اس کا مردار بھی پاک ہے۔ مگرمچھ کا انڈا نکالا جائے تو چھلکا اگر لگا ہوا ہے تو چھلکا لگا ہونے کی وجہ سے وہ پاک کہلائے گا، چاہے انڈا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ آپ وہ مردار کہ جس کے اندر جو ہے وہ حرام گوشت ہے لیکن مردار حرام گوشت ہونے کے باوجود انڈا جو اس کا نکلے گا وہ پاک ہوگا۔ مثلا چیل کا انڈا، چیل جو ہے اس میں اس کا مردار نجس ہو گیا کیونکہ جو ہے اس کا خون اچھل کر کے نکلا، اس کا مردار نجس ہو گیا، لیکن جب اس کا انڈا نکالا گیا تو چھلکے والا انڈا تھا، چھلکا والا انڈا تھا، اس لیے اس انڈے کو پاک مانا جائے گا اگرچہ کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرغی یا کبوتر کا انڈا ہوتا تو کھانے کی اجازت تھی،
لیکن چیل کے انڈے کو کھانے کی اجازت نہیں، کہ چیل چونکہ حرام گوشت ہے اس لیے اس کے انڈے کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر انڈا اس کے اندر چھلکا سخت نہیں ہوا ہے بلکہ نرم چھلکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انڈا ابھی تک اسی مردار حیوان کا جوز ہے، اور جس طرح مردار کے حیوان کے اجزاء نجس ہوا کرتے ہیں اس طریقے انڈے کو بھی نجس سمجھا جائے گا، یعنی پاک ہی نہیں ہے۔ جب نجس ہے تو نجس انڈے کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کبوتر کا انڈا ہو چاہے مرغی کا انڈا ہو، کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا چھلکا ابھی تک نرم ہے، ابھی تک جو ہے پورا اپنے جو اصل حیوان تھا، اصل نجس حیوان تھا، اصل مردار حیوان تھا، اس کے جوز میں سے شمار ہوگا، اس لیے یہ انڈا اب کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے مرغی یا کبوتر ہی کا انڈا کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر حیوان مردہ میں سے انڈا نکلے تو صرف چھلکے دار ہو تو پاک ہے، اور اگر حلال گوشت کا ہوگا تو پاک ہونے کے لیے کھانے کی بھی اجازت ہے۔ حلال گوشت کا نہیں ہے تو پاک ہے لیکن حرام رہے گا، کھانا حرام رہے گا لیکن ظاہری طور پر پاک رہے گا۔ اس وقت کہ اس کے ظاہری حصے کو دھو لیا جائے، جب مردار سے نکالا جائے تو یا تو مردار کے جسم کو کاٹ کے نکالا جائے گا یا مردار کے جسم سے کھینچ کر کے نکالا جائے گا۔ کسی طریقے سے نکالا جائے تو اس کا اوپری حصہ مردار سے نکالنے کی سے ممکن ہے نجس ہو جائے، اس لیے اس کے اوپری حصے کو پاک کریں گے۔ اوپری حصے کو پاک کرنے کے بعد انڈا پاک ہے۔ حلال گوشت انڈا ہو تو کھانے کی بھی اجازت ہے، حرام گوشت انڈا ہو تو پاک ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب صرف پاک اس وقت ہوگا جب چھلکا سخت ہو گیا ہو۔ چھلکا نرم ہے تو اس کا مطلب جو ہے حلال گوشت کا انڈا ہے، پھر بھی جو ہے کھانے کی اور پاک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوگا۔ کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔